الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹوڈے پروگرام روح اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد آپ کی خدمت میں محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اگر یوں کہوں جس کی خاطر اس پوری کائنات کا وجود اللہ جل شانہ نے بنایا، یعنی میری مراد ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان اور عقیدہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فکر، نظریہ اور عقل کو خیر باد کہتے ہوئے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبی قلبی تعلق کو استوار کیا جائے، اور علم اور معرفت کے سارے پیمانے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیے جائیں۔ سامعین و ناظرین، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کبھی اللہ جل شانہ آپ کے علم کی صورت میں بیان فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کبھی روز قیامت ہماری شفاعت کی صورت میں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کبھی آثار مبارکہ سے جو حصول برکت ہے اس کی صورت میں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کبھی حضور علیہ السلام کے مثل نہ ہونے کی صورت میں ہوگی، اور گویا حضور علیہ السلام کی عظمت ہر لمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں بلا تاخیر آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں انتہائی علمی شخصیت آپ کا تعارف کرواتا ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے فیض یاب ہو سکیں۔ میری مراد محترم جناب علامہ علی اختر آوان صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ وائس ٹوڈے کی سکرین پہ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور آپ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ علامہ صاحب، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت، قرآن کریم فرقان حمید حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے اہل ایمان، جب آقا علیہ السلام تمہیں بلائیں، تم جس صورت میں بھی ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے چلے آؤ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح عظمت مصطفیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری انتظامیہ کے لیے کلمات تشکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس کار خیر میں برکت اور قبولیت عطا فرمائے اور فروغ عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ آپ نے بڑا اہم موضوع منتخب کیا آج کی اس نشست کے لیے۔ میں ایک جملہ پہلے جو ساری اگلی گفتگو کی بنیاد ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے دین، ایمان، اسلام، شریعت، اس کا انحصار ہی عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتراف پر ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہہ ترتیب میں دیکھیے، ممکن ہے یہ گفتگو کسی اور انداز سے شروع ہوتی، مگر آپ کا انٹرو جو ہے وہ اتنا خوبصورت نپا تلا تھا کہ جس طرح قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب کتابی معروف معنی میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو نزولی ترتیب ہے اس میں اور کتابی ترتیب میں بالعموم عکس کا تعلق ہے، یعنی جو اتری پہلے ہیں وہ کتاب میں بعد میں ہیں، اور جو اتری بعد میں ہیں وہ کتاب میں پہلے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بات تو ہر کسی کے لیے بڑی سادہ اور آسان فہم ہے۔ میں ایک جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے عجیب اور نئی ہو، کہ جس طرح قرآن کی دو ترتیبیں ہیں اسی طرح ایمان کی بھی دو ترتیبیں ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، نزولی اور کتابی۔ ایمان کی دو ترتیبیں ہیں، قبولی اور بیانی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ بیانی ترتیب میں، بیانی اس کو پہلے لے رہا ہوں، جیسے ہمارے ہاں آج کل قرآن کی کتابی ترتیب ہی ہے نا، ہم اسی کو تو ایمان کی جو بیانی ترتیب ہے اس میں اللہ کا ذکر پہلے ہے، صحیح ہے،
توحید باری تعالیٰ کا اعتراف پہلے ہے، یہ حفظ مراتب کے پیش نظر چونکہ اللہ بڑا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اسی کا حق ہے کہ پہلے اس کا ذکر کیا جائے، ذکر اس کا مقدم کیا جائے۔ تو ترتیب بیانی میں ذکر توحید پہلے ہے، ذکر رسالت بعد میں، مگر ترتیب قبولی میں رسالت مقدم ہے، توحید مؤخر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی شخص اللہ پر ایمان لا سکے گا، اور اسی کا اللہ پر ایمان لانا قابل قبول ہوگا جو پہلے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اب اس میں ایک فکری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید اصلاً اللہ کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے فقط۔ صحیح ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی طور غور و فکر کر کے، خواہ اپنی ذات پر انفسی دنیا میں، خواہ باہر آفاقی دنیا میں غور کرے، ترتیب کائنات اور جو کچھ مظاہر کائنات ہیں ان پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا کوئی بنانے والا خالق ہے، اس پر اہل یورپ اور اہل تحقیق اور اہل فکر و نظر بہت پہلے پہنچ چکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ دوسرا نتیجہ جس پر وہ پہنچے وہ یہ کہ وہ جس نے بنایا ہے اور جو چلا رہا ہے وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسرا نتیجہ ہو گیا۔ کوئی اس کو بھی اختیار کر لے، اور تیسری شے وہ اس ذات کو نام بھی اللہ دے، کہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود اس طرح سے اللہ کو ماننا نہ ایمان بنے گا نہ عقیدہ توحید بنے گا۔ اچھا جی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اگر توحید نہیں ہے تو توحید کیا ہے؟ ہاں، اللہ کو اپنی عقل، اپنی فکر، نظر اور حقائق کائنات کی بنا پر ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ تصور وحدانیت ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تصور وحدانیت، صحیح ہے۔ تصور وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا، وہ تب اللہ کی بارگاہ میں عقیدہ توحید بنتا ہے جب اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق مانا جائے، رسول کے کہنے پر مانا جائے اللہ کو ایک، پھر وہ عقیدہ توحید بنتا ہے، ورنہ وہ فقط تصور وحدانیت ہے۔ تو عظمت رسالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے ماننے کی بنیاد وہ رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر رکھی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ایک پہلو ہے عقیدے کا۔ صحیح ہے۔ اب پھر عظمت رسالت، آپ نے ایک قرآن مجید کا مقام لیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، درست ہے۔ میں اسی قرآن مجید سے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری زندگی کا اسلوب اور اصول یہ ہے کہ بڑے کی بارگاہ کا ادب ہمیشہ چھوٹا سکھاتا اور بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ صدر سے ملنے چلے گئے، گورنر سے ملنے چلے گئے، تو جو اس کا سیکریٹری ہے، پرسنل اسسٹنٹ ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھیے ان چیزوں کا خیال رکھیے، اتنے آپ کے ملاقات کا وقت ہے اس میں، اور الفاظ آواز دیکھیے زیادہ اونچی نہ کریں، یہ وہ سارا ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، بالاتفاق یہ بات کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اعلیٰ ہے، عظیم ہے، ٹھیک ہے، اور حضور کی ذات اللہ کے بعد ہے، بے شک۔ اچھا، یہ بھی ایک میں بعض لوگوں کی فکری رہنمائی کے لیے عرض کر دوں کہ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اور حضور کی طرف چھوٹا ہونا منسوب کرتے ہیں، ایسا نہ کہا جائے۔ اچھا، یہ بھی سوء ادب ہے، کہا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے بعد حضور بڑے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی کہنے کا انداز بھی ہو اور ادب بھی ہو، بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، یہ اسلوب اپنانا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کی بارگاہ کا ادب حضور کا رب، حضور کا خالق اور حضور کا مالک خود سکھا رہا ہے اور قرآن میں سکھا رہا ہے، اور اس میں تین پہلو بڑے اہم ہیں، تین پہلو۔ سب سے پہلا ادب جو اللہ نے سکھایا اپنے محبوب کے لیے وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہ کیا جائے، آواز کا ادب سکھایا، الفاظ کا ادب سکھایا، انداز کا ادب سکھایا، یہ تینوں چیزیں قرآن مجید۔ اچھا، اس میں بھی پھر اہم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا کلمہ ارشاد فرمایا۔ صحیح، 88 مرتبہ، 88 ٹائم۔ صحیح ہے، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا پیارا نقطہ ہے۔ اچھا، 88 اس میں
سب سے پہلے کب کہا یا ایھاالذین آمنوا؟ ہاں یہ اہم ہے. اور جب پہلی مرتبہ کہا تو اہل ایمان سے تقاضا اور مطالبہ کیا کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا یہ بات بڑی اہم ہے، پہلے جملے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی کہ وہ جو قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں بالعموم ایک دوسرے کے برعکس ہیں. صحیح. مگر یا ایھاالذین آمنوا والا پہلا مقام ترتیب نزولی میں بھی وہی ہے، ترتیب کتابی میں بھی وہی ہے، اس کو نہیں بدلنے دیا. اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے. صحیح ہے. فرمایا یا ایھاالذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ نے ایمان والوں کو سب سے پہلے بطور اہل ایمان جو چیز سکھائی ہے وہ ادب مصطفیٰ سکھایا، اور وہ ہے الفاظ کا ادب. خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں الفاظ دھیان سے استعمال کرنا. الفاظ تو پھر دوسری شے سکھائی اپنے محبوب کی بارگاہ میں آواز کا ادب. فرمایا یا ایھاالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جی خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے اونچی نہ ہونے دینا. تیسرا ادب سکھایا انداز کا. صحیح. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. ان کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب ذرا تصور کیجئے اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کی بارگاہ کے سارے آداب ان کا رب اور ان کا خالق و مالک خود سکھا رہا. علامہ صاحب اس میں تھوڑی سی اور ایڈیشن کر کے پھر اسی کا جواب ساتھ عطا فرما دیں. آپ نے ابھی قرآن حمید فرقان حمید کی آیات تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا ادب سکھایا ہے. اچھا اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام کو ڈائریکٹ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم نے اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، صبح بھی آنا ہے، شام بھی آنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، سفر حضر سب کچھ ساتھ. آج کے میں اور آپ ہم اسی چیز کو کس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے؟ اس کا زاویہ کیا ہوگا کہ ہم ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آواز کیسے بلند نہ ہو، اب جب کہ آقا کریم علیہ السلام تو ہمارے درمیان نہیں جیسے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. اس پہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاص وہ مقام جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما اور جلوہ گاہ ہے، گنبد خضرا، وہ مسجد نبوی. وہاں تو جایا جائے تو اونچا بولنا تو کجا. اس کے لیے حضرت خواجہ سیال نے بہت خوبصورت ایک ربائی کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. سارا ایمان. اور پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے اس سے بھی زیادہ لطیف بات کہی ہے. ان کا مصرع ہے، بلکہ مصرے کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. تو یہاں دل کے خیالات کو بھی قابو میں رکھا جائے، اندر کے خیالات کو، نگاہوں کو. الفاظ اور آواز تو بہت پیچھے رہ گئی نا. اپنے خیالات، اپنے نگاہوں، ان کو بھی قابو میں رکھا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ جالیوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ سامنے آقا علیہ السلام کی لحد مبارک نہیں ہے. اچھا وہ عقیدت و محبت کا پہلو اپنی جگہ کہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے، کوئی کپڑا لگا لیتا ہے. مگر میرا سوال یہ ہے، میرا سوال، آپ اپنے تئیں اپنے گھر کی مثلا بیٹھک میں بیٹھے ہوں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، اور ساتھ کھڑکی، ایک طرف کھڑکی ہو، ادھر سے راستہ ہو، اور گزرتے گزرتے ہر کوئی اندر تاک جھانک کرے، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں. اچھا بالکل. ہمیں تو یہ سمجھ آئی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانے والے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ جب وہاں سے پہنچیں اور گزرنا ہو تو بس سراپا ادب بن کر پاؤں کی چاپ، اپنی سانسوں کی آواز، ہر شے کو مکمل قابو میں رکھ کر جلدی گزر جائیں. میں اس چیز کا قائل ہوں. وہاں کھڑے نہ ہوں، وہ جانتے ہیں. آپ تاک جھانک کر کے کیا دیکھ، آپ کا انہیں دیکھنا اہم نہیں ہے، ان کا آپ کو دیکھنا اہم ہے. سبحان اللہ. اگر ان کی ایک نگاہ کرم پڑ گئی تو دنیا و آخرت سنور گئی. سبحان اللہ. تو یہ اب وہ جو میں نے کہا کہ الفاظ کا، آواز کا اور انداز کا ادب ہے. دیکھیے یہ تینوں چیزیں وہ ہیں، جو تینوں چیزیں ہیں یہ انسانی زندگی سے متعلقہ ہے. ٹھیک ہے، انسانی زندگی سے. بالکل. تو اب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں آج بھی وہاں وہ سارے آداب اسی طرح دین کا تقاضا ہیں جس طرح آقا کی حیات ظاہری میں. صحیح ہے.
اب رہی ہے ہماری مجلس، صحیح ہے، ہماری مجلس، ہمارا معاشرہ، یہاں جب ہم بات کریں گے، تذکرہ کریں گے، مجالس، محافل، پروگرام وغیرہ وغیرہ، ان سب میں جس شے کو مد نظر رکھیں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم آقا علیہ السلام کا جب تذکرہ کریں تو عامیانہ انداز میں نہ ہو، الفاظ عام ایک جس طرح عام ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نہ ہو، اس نے کہا اور حضور نے کہا، رسول نے کہا، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا ادب بند کا، سراپا کیا ہوگا، آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا، مگر یہ وقت زیادہ لگا ہوا آپ کا وقت آخرت اچھا بنانے والا ہے، سنوار دینے والا ہے، اور انداز بھی اسی طرح حضور کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کے ساتھ کلام کرتے ہوئے وہ سارے معیارات اور پیمانے جو انسانی زندگی میں ادب کے ہیں، ان کو نیچے چھوڑنے اور حضور کے ادب کو سب سے اونچا کرے۔ میں آخری جملہ اس باب میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یوں سوچتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے حضور کا ادب کیا جائے مگر ایک حد کے اندر، ایک سطح، ایک پیمانہ، ہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، باقی ہر کسی کا ادب حد اور کسی پیمانے اور اس کے لیمیٹیشنز کے اندر ہے۔ حضور کا ادب وہ کسی حد کے اندر نہیں ہے، واہ واہ واہ، نہ حضور کا ادب بڑے بھائی جیسا، ٹھیک ہے، نہ حضور کا ادب معاشرے کے کسی بزرگ جیسا، نہ حضور کا ادب استاد جیسا، نہ حضور کا ادب والدین جیسا، نہ حضور کا ادب کسی شیخ اور پیر و مرشد جیسا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین، سبھی رہ گئے، سارے ادب نیچے رہ جائیں اور حضور کا ادب اوپر چلا جائے تو یہ ادب مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ ہم اس طرف کم دھیان دیتے ہیں، اور پھر اس کی لاجک بھی عرض کر دوں کہ باقی سب کا ادب اور حضور کا ادب الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ باقی ہر ایک دائرہ شریعت کے اندر ہے اور جو بات کہے گا اس کو پیمانہ شریعت پر پرکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ میری بات، کسی امام کی بات، کوئی بات ہو، اس کو شریعت کے ترازو پر تولا جائے گا، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات آئے گی تو دین اور قرآن اجازت نہیں دیتا کہ تم شریعت کے پیمانے اپنے خود ساختہ باٹوں کو لے کر حضور کی بات کو تولنے لگ جاؤ، نہیں، حضور شریعت کے پابند نہیں ہے، جو زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہی شریعت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو محترم علامہ علی اختر آوان صاحب۔ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو جملہ نکل جائے وہی شریعت ہے، کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحا کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سامعین و ناظرین کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے وائس ٹوڈے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ علامہ علی اختر آوان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ میں دوبارہ انہی کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ علمی گفتگو، روحانی گفتگو سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ علامہ صاحب، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، صحابہ کرام اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام جب اپنے منہ مبارک منڈواتے، حجام آتا، آقا کریم علیہ السلام کے سر اقدس پہ جب وہ کینچی چلتی، جو بال نیچے گرتا، سوال ہی پیدا نہ ہوتا، صحابہ کرام کا جھرمٹ ایسا ہوتا، ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیا جاتا تھا، اور عظمت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ عظمت مصطفیٰ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی جو عمل تھا، اس روشنی میں آپ اس کو کیسے ارشاد کریں؟ جی، بہت خوبصورت بات، اور میں اس کو دوبارہ آپ کی انٹرو میں جو آیت پڑھی تھی اس کے ساتھ جوڑ کر پھر ایک واقعے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بیان ہوا احادیث میں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری ثقہ، معتبر، قابل اعتبار اور قابل اعتماد روایات ہیں، ٹھیک ہے، مگر بھارت اور قرآن کا درجہ پھر اونچا ہے، بالکل اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے جو ہیں یہ محبت کے مظاہر ہیں، محبت کے مظاہر، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ادب و تعظیم لازم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ اس واقعے کو، اس منظر کو ذرا نگاہ میں لائیے
کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں اور اچانک تیسری رکعت میں آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیرا ہے، اور کتنا پھیرا ہے؟ 180 درجے پر، 180 درجے پر پھر جانے کا معنی یہ ہے کہ جس طرف چہرہ تھا ادھر پشت ہو گئی، اور جدھر پشت تھی ادھر چہرہ ہو گیا، اور صورتحال یہ بنی کہ امام کا رخ ادھر تھا، مقتدیوں کے ادھر تھے، اللہ کی نماز ہو رہی تھی، اللہ کی نماز ہو رہی تھی، اور پھر آقا علیہ السلام صفیں چیرتے ہوئے درمیان سے گزر گئے۔ اچھا جی، یہ واقعہ ہوا ہے، صفیں چیری درمیان سے گزر گئے۔ اب نہ تو صحابہ کرام کو اس سے پہلے قرآن مجید کے ذریعے کوئی حکم دیا گیا، نہ حضور کے ذریعے حکم دیا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پر اسے ذکر کیا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب وہ آزمائش کیا تھی کہ ادھر منہ کر کے نماز شروع کی تھی، اور 2 رکعتیں آدھی نماز ہونے کے بعد امام ادھر چلے گئے، اب کیا کریں؟ اچھا، اب یہ بات بڑی اہم ہے، شریعت کا فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دوران نماز مصلی چھوڑ جائے تو جو پیچھے ہے وہ مصلی پر چلا جائے۔ اب یہ جتنی بات مجھے آپ کو 14ویں صدی میں ہر آدمی کو پتا ہے، صحابہ کو نہیں پتا ہوگی، مگر کوئی صحابی بڑھ کر حضور کے مصلی پر نہیں گیا۔ صدیق، عمر، عثمان و علی ہوں گے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور آزمائش تھی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اس لیے ہے، یہ دوسرے بارے کی بالکل ابتدا ہو رہی ہے اسی واقعے سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے کیا، پہلے ادھر قبلہ بنایا ہی اس لیے تھا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جانیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اتباع رسول، کون رسول کے پیچھے آتا ہے۔ میں یوں اس کا سوال کون اٹھاتا ہے اور پیچھے کون رسول کے پیچھے آتا ہے۔ اچھا، اب اگلا جملہ یا جملے کا اگلا حصہ بڑا اہم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ جاننا یا دیکھنا چاہتے تھے کون رسول کے پیچھے آتا ہے اور کون قبلے پر رہتا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا، مگر نہیں، قرآن کے کلمات یہ ہیں کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کے پیچھے آتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اور کون دین سے خارج ہو جاتا ہے، کون الٹے پاؤں نہیں رہتا، دین سے کون الٹے پاؤں دین سے پھر جاتا ہے، اس لیے کہ دین ادھر نہیں ہے جدھر قبلہ ہے، دین ادھر ہے جدھر مصطفیٰ ہے، جدھر حضور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت ان کے سامنے فیصلہ کرنا تھا اپنے طور پر، میں اپنی عقل کے ساتھ نہیں کہہ رہا، اپنے طور پر فیصلہ کرنا تھا کہ قبلے پر رہیں جو اس وقت تک قبلہ تھا ان کے نزدیک، بیت المقدس، یا ادھر آ جائیں۔ تو انہوں نے عمل کیا کس پر؟ عقل کے کہنے پر نہیں، مفتی عشق کے کہنے پر، سبحان اللہ، وہ جو اندر صاحب عشق بیٹھا ہے اس کے افتاء پر، اس کے فتویٰ پر۔ عشق کہتا تھا کہ تمہیں قبلوں سے اور کعبوں سے کیا لینا، اسی قبلے کے پاس رہتے تھے، ہمیں خبر نہیں تھی کہ خدا کا گھر ہے، اور ہم مشرک تھے اور بت پرست تھے بعض لوگ، تو اس نے آ کر کہا یہ جو پتھروں کی عمارت ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو دیکھ کر اللہ کا گھر نہیں مانا، مصطفیٰ کے بتانے پر اللہ کا گھر مانا۔ تو جدھر وہ بتانے والا گیا، جب وہ ادھر نہیں رہا تو تمہیں کیا، تو وہ سارے حضور کے پیچھے گھوم گئے۔ اچھا، مصلی پر کیوں نہیں گیا؟ یہ بات بھی عظمت مصطفیٰ کا ایک بڑا عظیم پہلو ہے، اس لیے کہ ہم آپ یا کوئی بھی بڑے سے بڑی شخصیت وہ جب مصلی چھوڑے گا تو کسی عارضے کے لاحق ہونے کی بنا پر، کوئی عذر ہو گیا ہوگا، اس کا وضو جاتا رہا، کوئی 100 چیزیں ہوں گی، مگر صحابہ اتنی بات جانتے تھے کہ وہ سارے عوارض جو دوسروں کے ساتھ لاحق ہو سکتے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا وضو ناقص اور زائل ہو سکتا ہے، حضور کا نہیں زائل ہو سکتا۔ وہ اگر مصلی چھوڑ کر گئے ہیں، واہ واہ، وہ اگر مصلی چھوڑ کر گئے تو اس وجہ سے نہیں کہ وضو نہیں رہا، وہ تو سو بھی جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، سو بھی جائیں تو اس لیے وہ حضور کے پیچھے گھومے۔ اب یہ جو حضور کے پیچھے گھومے تھے، صحیح ہے، کس کے کہنے پر؟ یہ قرآن و سنت کا حکم نہیں تھا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، نہ یہ اللہ کے حکم پر گھومے ہیں، نہ یہ رسول کے حکم پر گھومے ہیں، یہ رسول کی محبت میں گھومے ہیں، سبحان اللہ، رسول کی محبت میں۔ اب یہ محبت جو کچھ کرواتی ہے، یہ محبت وہ دین میں معتبر ہے۔ وہ جو آپ نے مسلم کی حدیث کا تذکرہ کیا کہ بال مبارک لے لیتے تھے، مجھے کوئی بتائے کہ یہ انہوں نے کس کے کہنے پر شروع کیا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا میں کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ حضور کے سامنے ہوا، آقا نے منع نہیں کیا تو یہ سنت تقریری ہو گئی، اجازت، میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گئی۔ سوال تو یہ ہے جب پہلی مرتبہ انہوں نے کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ یہ محبت کا تقاضا، یہ تقاضا ہے، اور اس پر ایک قرآنی دلیل بڑی اہم ہے، بہت سارے لوگوں کے میں امید کرتا ہوں کام آئے گی۔ ضرور۔ اللہ کا ضابطہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
بات کرے صحیح، بات درست ہو صحیح، بات مبنی بر حقیقت ہو اور امر واقعہ ہو، صحیح، مگر کرے بے ادبی کی نیت سے اللہ رد کر دیتا ہاں بے شک، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بات کرے بات ہو خلاف واقعہ حقیقت کے مطابق نہ ہو مگر کرے عقیدت و محبت سے اللہ قبول کر لیتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، دونوں چیزیں قرآن سے. واہ، آپ قرآن پڑھیں، جب قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا تو ابلیس سے پوچھا کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. صحیح، تو ابلیس نے کہا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے. ان دونوں میں سے کون سی بات غلط ہے؟ صحیح ہے. کیا آدم کو مٹی سے نہیں بنایا تھا نا؟ انہیں مٹی. یا کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کیا کروں، تو اللہ نے آدم کو بشر ہی بنایا تھا، بشر تھے. تو جتنی باتیں اس نے کہیں وہ باتیں درست تھیں، ٹھیک ہے، حقیقت پر اسے آگ سے پیدا کیا یہ بھی درست تھا، ٹھیک ہے، مگر کیا بے ادبی کی نیت سے رہا تھا وہ رب جو ہر بات پر دلائل کے ڈھیر اور انبار لگا دیتا ہے اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت اور اپنی الوہیت کے. اس نے کوئی شیطان کی دلیل دینے کے جواب میں ایک دلیل بھی نہیں دی، بے ادبی کی. فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، بس بے ادبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور اب اس سے اگلی بات جو میں نے کہی اس کی بھی قرآن سے دلیل. میں نے کہا کہ اگر کوئی بات ہو خلاف واقعہ حقیقت کے مطابق نہ مگر کہیں عقیدت و محبت سے جائے اللہ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے، صحیح ہے، کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھ لیا تو اس کی بڑائی بیان کرنے لگی. وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر، ٹھیک ہے، خدا کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے. ٹھیک، پہلی بات. ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ کوئی عظمت و بزرگی والا پیکر نور یعنی فرشتہ ہے، فرشتے نوری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات کہی یہ بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا حضرت یوسف بشر نہیں تھے؟ تھے. کہا یہ کوئی فرشتہ ہے عظمت والا، کیا فرشتہ تھے؟ نہیں تھے. دونوں باتیں غلط ہیں حقیقت کے مطابق، خلاف حقیقت ہیں. پورا قرآن اٹھا کر مجھے کوئی دکھائیں اللہ نے کہیں تردید کی ہو. اچھا، صحیح ہے. اللہ خود ان کی بات کو ہم تک پہنچا رہا ہے اور تردید تو کجا تبصرہ بھی نہیں کیا. اتنا ہی فرما دیتا نا کہ زنان مصر نے عجیب بات کہہ دی، تبصرہ ہی نہیں کیا. تو مولا اب ان کی بات کو کیا سمجھے؟ وہ فرماتا ہے سمجھو یہ کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے بے ساختہ محبت میں کہا جا رہا ہے. جب وہ نکل گیا قبول ہے، وہ حقیقت نہیں ہے مگر وہ حقیقت بتا کب رہی ہیں، وہ تو اظہار محبت کر رہی ہیں. تو محبت میں ایسا جملہ اگر آ بھی جائے تو اللہ فرماتا ہے ہم قبول فرما لیتے ہیں. تو جب حسن یوسف کے بیان میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ بظاہر درست نہیں تھا، اللہ کو قبول ہے. تو جمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے اگر کچھ کہے کوئی اور نادانی میں، کوئی جہالت میں، لا علمی میں، بے خبری میں، مگر وفور محبت میں کوئی بات کہہ بھی دے تو علماء کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اصلاح کرے، فتووں کے لٹ لے کر نہ آ جائے. سبحان اللہ. اللہ اہل محبت کی توقیر کرتا ہے، اہل محبت کی، اور اہل تنقید اور بے ادبی کرنے والوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا. کتنے ہی ایسے تھے جو یعنی جنہیں ہم پاگل مجنوں کہتے ہیں، وہ تھے اسی زمانے میں موجود تھے آقا علیہ السلام کے، لیکن وہ بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتے. ایک عورت کا قصہ، آقا علیہ السلام کو مسجد سے بلا لیا اور عرض کرنے لگی کہ آؤ میرے ساتھ ذرا دو گلی کے چکر لگائیں، باتیں کرنی. آقا علیہ السلام چل پڑے. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مجنوں ہے، دیوانی ہے، یہ ٹائم ویسٹ کرے گی. تو میرے آقا نے فرمایا اگر میں ان کا درد نہیں لے کے آؤں گا، اگر میں ان کا پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوں گا، اگر میں ان کا جو ہے ہاتھ نہیں رکھوں گا سر پہ تو پھر اور کون رکھے گا. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر کے وہ بھی مثال دے دی. اسی طرح کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں. سوال میرا ذرا چھوٹا سا ہے، 1,24,000 پیغمبر اور خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کچھ اٹھایا اور اٹھا کے ایک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. تمام انبیاء کی عظمت، آقا علیہ السلام کی عظمت، ان میں یعنی مختلف کیا چیز ہے، اس پہ ذرا روشنی فرما دی. جی، اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ جتنے کمالات اور اوصاف اور معجزات جی اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو دیے، وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں بتمام و کمال موجود ہیں. ٹھیک، یہ بات تو درست ہے، مگر اس کو
صرف اس حد تک محدود کر لینا، محصور کر دینا اور یہ کہنا کہ جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو بانٹ کر دیا، وہ سارا یا وہی سارا ملا کے حضور کو دیا، یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کچھ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کو بانٹ کر دیا الگ الگ، وہ سارے کا سارا اس نے اپنے محبوب کا صدقہ دیا، اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں دیا، اور جو کچھ مصطفیٰ کو عطا کیا اس کا کوئی نبی و رسول بھی تصور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، جو عظمت ادھر دکھائی دی۔ مثلا اگر وہی سارا کچھ ملا کر دیا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر رب ارنی کی صدائیں ہیں، لن ترانی کا جواب ہے، 40 دن کا وہاں چلہ کشی ہے، پھر بھی ایک صفاتی تجلی کا عکس ہے، وہی پڑتا ہے براہ راست۔ اور اہل علم کے لیے ایک جملہ کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی جو ان پر ظاہر کی گئی تو انہوں نے منظر دیکھا تھا، منظور نہیں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا حسن منظور نہیں بنا تھا حضرت موسیٰ کا، یعنی انہوں نے اللہ کے حسن کو نہیں دیکھا تھا، ایک صفاتی تجلی کے نیچے اترنے کا منظر دیکھا تھا۔ تو اگر حضور کو بھی وہی کچھ عطا ہوتا تو آقا بھی کہیں جاتے، رب ارنی کہتے، لن ترانی کی صدائیں ہوتی، سب کوئی۔ یہاں حال یہ ہے، عظمت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کو جبریل کی قیادت میں بھیج کر اپنے محبوب کو بلانے کے لیے، حضور سوئے ہوئے ہیں بظاہر اور خود سر عرش اولا اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سے کیا کہنا۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین، وہ سارے انبیاء عظیم ہیں، وہ سارے انبیاء لائق تقلید تھے اپنے اپنے زمانے میں، ان سب پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ جز ہے، انکار نہیں ہے، عظیم تھے۔ اور کسی نبی، کوئی نبی جو آج تک آیا، کوئی دوسرا غیر نبی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ بات طے شدہ۔ مگر جس طرح کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح سارے نبیوں میں پھر حضور کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ تو میں اس بات کو جہاں ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ باقی سارے نبیوں کو عطا فرمایا وہ اپنے محبوب کے صدقے میں تھا، اپنے محبوب کے ذریعے واسطے سے تھا، اور جو کچھ حضور کو عطا کیا اور حضور کے جو تفردات ہیں اور حضور کے جو اختصاص ہیں وہ سب سے منفرد ہے۔ آقا علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے، اس جیسا کوئی دوسرا پوری کائنات تصور بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے روح اسلام۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ علامہ صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں تاکہ علمی جو گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ناظرین تک زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ علامہ صاحب، ایک سوال، آپ نے بھی، میں نے بھی، پوری کائنات اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، دنیا فانی، مجھ سے، آپ سے، ہر کسی سے پہلا سوال پوچھا جا رہا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تکون فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس سوال میرا ہو گیا، اسی پہ آپ روشنی ڈال دیجئے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، قبر میں جب انسان جائے گا جی تو سب سے پہلے مرحلے میں اس پر آشکار ہی عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، اسی لیے میں نے اس سوال کو آپ کی خدمت میں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث کے لٹریچر سے یہ تینوں سوال ثابت شدہ اور اسٹیبلشڈ ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کی نوعیت میں جو فرق ہے میں اس کی طرف اشارہ دلا کر پھر اپنے موضوع کے ساتھ اسے جوڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ضرور۔ مثلا پہلا سوال ہے من ربو کا، ٹھیک ہے، تمہارا رب کون ہے؟ ٹھیک، اب اگر یہی سوال مقصود ہوتا قبر میں تو پھر اس سوال کے درست یا غلط جواب پر سلسلہ سوالات آگے نہ بڑھتا۔ بندے نے اللہ کو مان لیا، مثلا اللہ کو مانتا ہے، جانتا ہے اللہ میرا رب ہے، اس نے کہہ دیا اللہ ربی یا ربی اللہ، تو اب سلسلہ آگے سوالات کا نہ بڑھتا۔ اللہ بس یہ توحید کو اس نے پہچان لیا، توحید والا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو بس بات ختم۔ صحیح، مگر نہیں، یہ سوال کچھ ابھی اور آگے ہے۔ اچھا، اگلا سوال آ گیا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟
اس نے جواب دے دیا دینی الاسلام یا الاسلام دینی، تو اب یہاں پر سلسلہ سوالات رک جاتا، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب پھر آگے کچھ اور اہم ہے۔ اب یہ جو پہلے دونوں سوالات ہیں ان کی طوالت دیکھیں، یہ دو لفظی ہیں، ٹھیک ہے، من ربک ما دینک، دو۔ اب جو تیسرا سوال آیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس کی طوالت سے لگا لو۔ واہ واہ واہ، وہ یہ نہیں ہے کہ من نبیک، ٹھیک ہے، من رسول، وہ کہ یہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، مگر جو پوری وضاحت کے ساتھ سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ساتھ بعض جگہوں پر آقا کا نام ہے، بعض جگہوں پر نہیں، ٹھیک ہو گیا، مگر اتنا ہی لے لیجیے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب اللہ کے متعلق جب سوال دو لفظی، اگلا بھی دو لفظی، تو یہ دو لفظی کیوں نہیں ہے؟ یہ 7-8 لفظوں پر مشتمل ایک طویل سوال ہے، یہ سوال کی طوالت بتا رہی ہے کہ یہ ہے اصل سوال، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے دو سوالوں کی نوعیت اور ہے، غائب کے سیغے میں سوال ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، نام کافی ہے، صحیح ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، نام کافی ہے، عنوان۔ حضور کے متعلق سوال اس نوعیت کا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جلوہ اطہر، آقا کا جلوہ اقدس، چہرہ مبارک دکھا کر تاکہ کسی کو مغالطے، شک اور اعتراض کا کل راستہ نہ ملے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں بس سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ پوچھا جائے گا یہ جو آپ کو جلوہ دکھایا جا رہا ہے، چہرہ دکھایا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ماضی استمراری ہے، اس سے مراد یہ کہ دنیا میں کیا، اب نہیں، اب تو سارے ہی مان جائیں گے، اب تو سارے ہی مان جائیں گے، اب یہ بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا سمجھتا تھا۔ تو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس وقت پہچان لیا اور کہا یہ میرے آقا، یہ میرے نبی اور رسول ہے، اور میں ان کے پر ایمان لایا اور ان کا کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد چوتھا سوال ہی کوئی نہیں، سبحان، چوتھا سوال کوئی، یہی سلسلہ سوالات ختم ہے۔ اور قبر سے لے کر حشر تک عمومی طور پر یاد رکھیں، بندے کی قبر دوزخ کا گڑھا ہوگا یا جنت کا باغ، اس کا انحصار عقیدے پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اعمال تلیں گے جا کر حشر میں، یہ یہاں سے حشر تک کا معاملہ عقیدے کی درستی پر ہے یا نادرستی پر ہے، عذاب و ثواب۔ عقیدے درست ہوں تو عمل بھی قبول، تو قبر درست ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں سوالات حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں، مگر ہر کسی کے ہاں، اہل سنت کے ہاں متفقہ طور پر سب سے اونچا درجہ حدیث میں صحیح بخاری کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوری صحیح بخاری پڑھیں، پوری صحیح بخاری میں کسی جگہ پر امام بخاری نے پہلے دو سوال درج ہی نہیں کیے۔ اچھا، پہلے دو درج ہی نہیں، انہوں نے لیے پوری بخاری میں من ربو کا والا سوال سوالات قبر میں ہے ہی نہیں، صحیح ہو گیا، ماں دینوں کا والا سوال ہے ہی نہیں۔ امام بخاری نے 5 جگہوں پر یہ روایت کی ہے، حدیث لائے ہیں، 5 جگہ پر ایک ہی سوال انہوں نے رکھا ہے، سوال یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب اس معاملے میں بطور تبصرہ اور رائے تبصرہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ پہلے دو سوال اصل میں اس امت کے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اچھا، پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب بندے نے سوال کا جواب دیا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرک نہیں ہے۔ پہلا سوال ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہے کہ مشرک ہے یا موحد ہے۔ اچھا جی، وہ انسانیت کا سوال ہے، صحیح ہو گیا۔ بندے نے کہا اللہ ربی، تو اس کا مطلب مشرکوں میں سے نہیں ہے، چلو ادھر آ جاؤ، ایک پہلے پرچے میں پاس ہو گیا، میں اسی عنوان یہ سماحی امتحان تھا، پاس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے، اچھا اگر مسلمان ہو، اگر اللہ کو مانتے ہو، صاحب توحید ہو، موحد ہو، تو بتاؤ ما دینک، تیرا دین کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی وہ یہودیت پر نہیں ہے، نصرانیت پر نہیں ہے، اسلام پر ہے۔ اچھا مسلمان ہو، جب یہ اس نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے تو یعنی میں مسلمان ہوں، تو اس نے کہا اچھا تم مسلمان ہو تو تیری مسلمانی کی دلیل کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، آؤ تمہارا اسلام، دعوی اسلام پرکھیں، ٹیسٹ لیں، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کریں، لٹمس ٹیسٹ کریں اس کا، لمبے چوڑے نہیں کہ اپنی نمازیں نکالو دکھاؤ کتنی ہیں، روزے کتنے، حج زکاتیں، تبلیغیں، کتابیں، تحریر، نہیں، ایک لمحے میں۔ اچھا تم کہتے ہو مسلمان ہو تو آؤ ابھی پر رکھ لیتے ہیں۔ اب
مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد سوال آیا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا، اگر مسلمان ہو تو بتاؤ یہ کون ہے؟ سبحان اللہ، ان کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ تو دعوی اسلام کی پرکھ وہ معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر سوالات قبر ختم اور مرحلہ قبر فرشتوں نے کی وہ اختتام کو جنت یا دوزخ فیصلہ ہوگا اور اب قیامت تک اسی طرح چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آخری سوال علامہ صاحب کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اسی سے اگلا مرحلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ قبر کی زندگی ہوگی، ایک یوم محشر ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کو ہی تسلیم کیا جائے گا، عظمت مصطفیٰ اسی سے آتی ہے، یا دیگر انبیاء کرام جو ہوں گے وہ بھی اپنی اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور درخواست دیں گے، یا یہ عظمت اور یہ فقط آقا کریم علیہ السلام کو حاصل ہے؟ اس میں بڑے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شفاعت کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا۔ ہاں جی، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن لوگوں کا حساب کتاب بھی شروع حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سفارش پر ہوگا۔ صحیح ہے، حساب ہی شروع ہوگا، حساب ہی نہیں شروع ہوگا، شفاعت بخشے جانے جنتی دوزخی یہ تو مرحلے ہی بعد میں آئیں گے نا۔ پہلے سارے قبروں سے اٹھا کر کھڑے کر دی جائیں گے، اور جو اللہ کے محبوب بارگاہ برگزیدہ مقرب بندے ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں بائیں جیسے اس نے اہتمام کیا ہوگا نور کے ممبروں کرسیوں پر بٹھا، وہ جو محبوب اور مقرب ہوں گے ادھر چلے جائیں گے، باقی مخلوق بندے سارے انسانیت ادھر کھڑی ہوگی اور وہ پریشان ہوگی کہ ابھی ہم کدھر جائیں، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، کوئی طے ہو ہم نے جانا کدھر ہے۔ یہ کوفت کی کیفیت ہوگی، شدید ذہنی اذیت کی کیفیت ہوگی۔ اس حال میں لوگ جائیں گے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، جن میں سے چند ایک کے نام احادیث میں آئے ہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ سب کے پاس جائیں گے، ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، اب ٹھیک جگہ پر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اتنی عقل مات یا شعور نہیں دے گا کہ وہ سیدھے حضور کے پاس جائیں، پہلے ادھر سے گھما کے لائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر محنت کے طلب کے مل جائے تو قدر نہیں ہوتی، سب جگہ سے نہ سن کر جب حضور سے ہاں سنیں گے تو قدر آئے گی کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ اور یوم محشر اس کا مطلب یہ ہوا کہ برپا ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو عظمت مصطفیٰ سے آشنا کرایا جائے۔ اب حضور کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ پھر یہ صحیح حدیث اور صحیح روایات سے ثابت شدہ آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو حضور سے اللہ فرمائے گا میرے محبوب ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع یا یسمع لک، آپ بولیے آپ کا بولنا سنا جائے گا، فرمایا گا سل توتا، مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے۔ حضور پہلا جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اجل حسابہم، یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر، جلدی کر، یہ بیچارے پریشان ہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، آسمان سے سورج گرمی برسا رہا ہے، یہ پریشان ہے، حساب شروع کر۔ پہلے وہ نہیں کہیں گے کہ معاف کر دے، پہلے حساب شروع کر، تاکہ جو تیرے حساب میں بخشے جائیں وہ تو آگے جائیں، جو پکڑے ہوئے ہوں پھر ان کو میں شفاعت کرواؤں گا، اور اللہ اپنے محبوب کو شفاعت کا حق دے گا۔ اور اس شفاعت کا دائرہ کار، اس میں ایک بڑی لطیف روایت بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے گھروں میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی، بریرہ نام تھا۔ صحیح۔ وہ ایک دن باہر نکلی تو کسی نے کہا کہ بریرہ اپنا سر ڈھانپ کر رکھا کرو اور اس خیال میں نہ رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نفع پہنچائیں گے۔ تو اس نے گویا عمل کی طرف دھیان دلایا اور نسبت اور حضور کی عظمت کا انکار کیا۔ صحیح ہے۔ تو یہ بات حضور تک پہنچی تو آقا گھر سے باہر آئے، حضور چادر مبارک گھسیٹ رہے تھے اور رخسار سرخ تھے۔ انصار کہتے ہیں ہم بھاگے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے کیا معاملہ ہوا؟ صحیح۔ آپ ہمیں ہمارے باپوں، ہماری ماؤں، ہماری اولادوں کے بارے میں حکم دے دیجیے، ہم آپ کا حکم ان پر نافذ کر دیں گے، یعنی ان میں سے اگر کسی نے دل آزاری کی ہے تو ہم ان کا سر کاٹ دیں۔ ہتھیار اٹھا کر آئے، آقا ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پوچھا میں کون ہوں، عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا ہاں ٹھیک ہے، پھر بتاؤ کون ہے، پھر شجرہ بیان کیا، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ آقا نے فرمایا ہاں سنو میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، اپنے قیامت کے دن امتیازات بیان کیے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ میری نسبت نفع نہیں دے گی؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی۔ اچھا یہاں تک آپ نے ہمیشہ سنا، اگلے دو جملے اس حدیث پاک کے بڑے اہم ہیں۔
یہ نہیں خالی یہاں رک نہیں گئے کہ میں شفاعت کروں گا میری شفاعت اور بھی لوگ کریں گے. حضور کی شفاعت کی انفرادیت اور امتیاز یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس کی میں شفاعت کروں گا پھر اس کو حق شفاعت دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اب تو بھی جس کو چاہے بخشوا کے ساتھ لے جا, تیری طرف انگشت مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا ہے. اور پھر آقا فرماتے ہیں اختتام اس حدیث کا اس روایت اس جملے پر ہوا کہ آقا فرماتے ہیں کہ پھر یوں ہوگا کہ شیطان گردن لمبی کر کر کے کھڑے ہوگا کہ شاید کسی کا اشارہ میری طرف بھی ہو جائے, یعنی اسے بھی بخشش کی امید لگ جائے. اور کیسے کیسے بخشے جا رہے ہیں شفاعت کے ذریعے, تو وہ بھی گردن لمبی کر کر کے کھڑی ہوگا. یہ دنیا قبر قیامت جنت ہر جگہ پر عظمت مصطفیٰ آشکار ہو اور عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہرائیں. صحیح ہے. ایک سوال اسی سے, کن کن کی شفاعت کی جائے گی؟ یعنی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں ہم کون سا عمل کریں, یہ پیغام دیتے جائیں آج کے پروگرام کا, کون سا عمل ایسا کریں کہ ہمارے لیے آقا کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں. مختصر سے سب سے پہلی شے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا شعوری احساس, ٹھیک ہے, حضور کے ساتھ محبت کی جائے. اور ایک ہوتا ہے محبت ہو جانا, ایک ہوتا ہے محبت کرنا. محبت ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ ودیعت شدہ بات ہوتی ہے, اور کرنے کا سامان کرنا پڑتا ہے. محبت کرنے کے لیے ان کی عظمتوں, ان کی شانوں, ان کی رفتوں کا بیان کیا جائے, ان کے حسن کی بات کی جائے, ان کی عظمت سیرت کی بات کی جائے, ان کے کردار کی اخلاق کی بات کی جائے, ان کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنایا جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی کل زندگی میں, صرف دینی معاملات میں نہیں, اپنی کل زندگی میں آقا علیہ السلام کو اپنا مرکز و محور بھی اور اپنا امام و پیشوا بنا لیا جائے. اور حضور پر درود پاک کو کثرت کے ساتھ اپنایا جائے, آقا کی آل کے ساتھ تعظیم کا تعلق قائم کیا جائے, صحابہ کے ساتھ احترام کا تعلق قائم کیا جائے. یہ ساری چیزیں مل کر آقا کے ساتھ نسبت کو جوڑیں گی. اس نسبت کی بنا پر قیامت کے دن شفاعت نصیب. واہ سبحان اللہ, اللہ رب العزت ہماری شفاعت فرمائے. ناظرین, علامہ صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے, آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, حضور علیہ السلام کی حرمت اللہ رب العزت کی حرمت ہے, حضور علیہ السلام کا ادب اللہ رب العزت کا ادب ہے, حضور علیہ السلام کی رضا اللہ رب العزت کی رضا ہے, حضور علیہ السلام کی عطا اللہ رب العزت کی عطا ہے, حضور علیہ السلام کی قربت اللہ رب العزت کی قربت ہے, حضور علیہ السلام کی بے ادبی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو جانا ہے. بس اسی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. علی اختر آوان صاحب, آپ تشریف لائے, وقت نکالا, آپ کے شکر گزار ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام. اپنے میزبان محمد وقاص شاہد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تمام برانڈز ایک ہی جگہ ملیں تو جگہ جگہ کیوں جائیں؟ جنوبی پنجاب میں جدت کا سب سے بڑا ہاؤس آف برانڈز منظور کلیکشن, سپلائر اینڈ ایکسپورٹر آف سوٹنگ, کرتی اینڈ باٹم ویئر. جنوبی پنجاب کے وسطی علاقہ چوک اعظم میں وسیع ترین آؤٹ